صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا میں نازا تو نہیں فن پر مگر نہ صرف یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر نہ صرف یہ دعویٰ ہے ثنائے مصطفیٰ کرنے ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ ماشاء اللہ. پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا باقاعدہ آغاز ہوا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور یہ خوبصورت نعت پیش کی مریم کامران نے.
ان کو پروگرام میں ہم خوش آمدید سب سے پہلے کہیں گے۔ ماہ مبارک کا سلسلہ جاری ہے اور پہلا عشرہ، عشرہ رحمت جسے کہا گیا، وہ اپنے تقریباً اختتام پہ ہے۔ معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزے کی فرض کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، اصلاح کس طرح کرنی ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو روزانہ کی بنیاد میں پروگرام میں زیر بحث آ رہے ہیں۔ آج بھی سوالات کے اوپر خاص طور پہ گفتگو ہوگی۔ جو سوالات دیکھنے والے سامعین جو سوالات بھیج رہے ہیں اس کے اوپر کوشش کریں گے آج پروگرام میں گفتگو کریں۔ ماہ مبارک کی اہمیت، روزے کی فضیلت اور یہ تمام معاملات زیر بحث آج بھی ضرور آئیں گے۔ اس کے علاوہ آج کے دن کی اہمیت، سید الایام، جمعہ کا دن، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ دنوں میں اس کو سردار کہا گیا، اس کی فضیلت اور ہے۔ روزانہ کی جو پروگرام ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر جو ہمارا جمعہ کا پروگرام ہوتا ہے، جو یہ نشست خاص طور پر ہوتی ہے، اس میں جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ تو آج بھی اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ہی ماہ مبارک کی پہلی منزل اور پھر آج کے دن کی جو اہمیت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ یوم حضرت ختیجۃ الکبریٰ، اس کی مناسبت سے آج ہم نے بات کرنی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور ساتھ ساتھ جو میں نے دیکھنے والوں کی نظر چند سوالات رکھے تھے اس کے حوالے سے بھی لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا اور وہ پروگرام میں ہمیں بھیج رہے ہیں، تو کوشش کریں گے علماء کرام جب یہاں پہ تشریف فرما ہوں ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو کی جا سکے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، شاہ زیب راجپر صاحب عالم دین ہیں، ان کو میں پروگرام میں آج خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے شاہ زیب راجپر صاحب۔ ماہ مبارک کی عظیم ساعتیں جاری ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا اور چیز ہے، اس کی اہمیت کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی وہ سلسلہ جاری رکھیں گے، تو پہلے میں چاہوں گا تھوڑے آج کے دن کی مناسبت سے تھوڑی پروگرام میں گفتگو کی جائے یوم جمعہ کے حوالے سے، اس کے بعد پھر جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جو عشرہ رحمت ہے اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ مفصل گفتگو کی جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے خود تعارف کروایا کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو بالکل جمعۃ المبارک کو عام دنوں کی نسبت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ آپ نے خود حدیث مبارکہ بھی کوٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سید الایام یوم الجمعہ، کہ دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو جو سردار کو حیثیت حاصل ہوتی ہے، لازمی بات ہے وہ عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو جمعۃ المبارک کو عام دنوں میں ویسی ہے حاصل ہے، میں اگر آپ کو سمپل کہہ دوں، جیسے عام مہینوں میں رمضان کو حاصل ہے۔ رمضان المبارک میں جس طرح ہر کام کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، ہر کام کا ثواب، ہر کام کے حوالے سے اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہے، اپنے بندوں پر نوازشات ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، نوازشیں ہیں اپنے بندوں پر، وہ بڑھ جاتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی تو کرے، اگر اس کا انتقال بھی ہو جائے جمعہ کے دن، تو اللہ پاک اسے حساب قبر معاف کر دیتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی سعادت و بھرا ہے، اور بڑی تاریخ ہے اس حوالے سے کہ جمعۃ المبارک میں کیا کیا مقدس چیزیں واقع ہوئی ہیں، کیا کیا اہم چیزیں واقع ہوئی ہیں۔ اور ہمیں تو ترغیب بھی ہے کہ اگر ممکن ہو عام دنوں میں بھی کہ جمعۃ المبارک کا روزہ بھی رکھا جائے۔ تو جمعۃ المبارک واقعی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور کچھ اگر پیچھے چلے جائیں، اگر آج کے اس مصروف دور سے تھوڑا کچھ پیچھے چلے جائیں، تو دیکھا جاتا تھا کہ جمعۃ المبارک کو ایک عید جیسی حیثیت حاصل تھی، اور لوگ جو ہے نا بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے۔ واقعی جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں نا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، تو سرداری والی کیفیت نظر آتی تھی۔ لوگ جو ہے نا اٹھتے تھے، بس یہی ہر وقت خیال ہوتا تھا آج جمعہ کا دن ہے، آج عید جمعہ کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ جی، تو اہتمام ہوتا تھا، لوگ پہلے جاتے تھے۔ لیکن دن بدن روزے کی، عام دنوں کی اور دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے ہماری توجہ تھوڑی ہٹتی جا رہی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بڑا مبارک دن ہے تو اس برکتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں اسے منانا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو اس کے بارے میں ارشادات ہیں، جو فرمودات ہیں، خاص طور پہ جو سنت، جو اس کے جن کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے،
وہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے. چند بالکل. اہم اب تک سنتیں اس کی. یہاں تک میں آپ کو عرض کروں مطلب جمعۃ المبارک کی فضیلتوں اور اس کی خصوصیات پر ائمہ جو بڑے بڑے علماء انہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں. بالکل. امام سیوطی بڑے ایک 10ویں صدی کے بزرگ گزرے, ان کی پوری کتاب جس میں 90 کے آس پاس انہوں نے جمعۃ المبارک کی احادیث کوٹ کی ہیں جو جمعۃ المبارک کے حوالے سے آئی ہیں, جس میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ دنوں کا سردار, ایک میں فرمایا یہ عید کا دن ہے, اور ایک میں فرمایا کہ روز محشر جمعہ کو جب اٹھایا جائے گا ایک شکل و صورت دی جائے گی تو یہ سورج کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا. اور فرمایا کہ دنوں ہر روز جو سورج طلوع ہوتا ہے, سورج ابھرتا ہے, تو سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن. تو واقعی یہ عظمتوں اور فضیلتوں والا دن ہے. اس کی سنتوں کے حوالے سے آپ نے عرض کیا تو اہتمام کرنا چاہیے کہ اس دن جمعہ کے دن غسل کرنا, نہانا یہ سنت مبارکہ ہے, نہانا چاہیے, اپنے بدن کی صفائی کرنی چاہیے, بال ہیں, ناخن وغیرہ ہیں, کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے, جمعہ کے دن ان کو کاٹا جائے کہ یہ سنت مبارکہ ہیں. اور یہ بھی اچھا ہے, عام دنوں میں بھی ہمیں ترغیبات ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور ایک دوسرے کی مدد میں کچھ اپنی جان کو کچھ اپنے مال کو خرچ کریں, تو جمعہ کے دن یہ افضلیت اور بڑھ جاتی ہے. اور یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مریض ہے, ہم جانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے, کسی کی عادت کرنے کو چلے جائیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا اسلام میں کہ یہ کام کرنے چاہیے جمعۃ المبارک کے دن. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل وجہ فرمایا. اس کو روزے کے ساتھ تھوڑا سا کوریلیٹ کر لیتے ہیں. وہ دیکھنے والے عموماً یہ سوالات پوچھتے ہیں, خاص طور پہ جمعے کے دن کے حوالے سے چند سنتیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے, بالوں میں تیل ڈالنا یا پھر غسل کرنا یا ناخن تراشنا یا سرما لگانا. تو اس کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں یہ بھی چاہوں گا تھوڑا سا لوگوں کی نظر ہو جائے کہ روزے کے اندر کیا کسی قسم کی کوئی ممانعت ہے اور نہیں ہے, تو اس کو بھی میں چاہوں گا یہاں پہ تذکرہ ضرور کر دیا جائے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی. سرما لگانے کے بارے میں اگر میں عرض کروں تو سرما لگانا عام دنوں میں بھی سنت ہے اور روزے میں بھی اس کی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزے میں سرما لگانا منع ہو جائے, چاہے رات کو لگائیں چاہے دن کو لگائیں, دونوں صورتوں میں سرما لگا سکتے ہیں, اس پہ روزے کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اور دوسری تیل لگانے کی آپ نے بات کی تو بالکل تیل بھی لگا سکتے ہیں, بالوں پہ بھی لگا سکتے ہیں, جسم پر بھی لگا سکتے ہیں, روزے کی حالت میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح ناخن کاٹنے کی بات کی, ہاں یہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہے. تیل لگانے کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے اور ناخن کاٹنے کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ناخن کاٹے جائیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. روزے کی حالت میں ناخن کاٹے جا سکتے ہیں, طہارت بھی لی جا سکتی ہے, کیونکہ سمپل بات ہے, روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے, وہ بھی مخصوص طریقے سے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے. کوئی چیز اگر جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دانستہ اگر کوئی چیز جسم کے اندر داخل کی جا رہی. اچھا, اب اسی مناسبت سے آج کل کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کچھ ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے. اب پہلے تو عام ایام کے اندر یا یہ کرونا وائرس سے پہلے کی جو دنیا تھی اس میں لوگ ویکسینیشن کو ڈیلے کر سکتے تھے, روزے کے بعد اس کو لگوایا جا سکتا تھا. لیکن اب کچھ صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کو مجبوراً دن کے اوقات میں یا بعض اوقات صبح کے اوقات میں جو وہ ویکسینیشن دی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں کیا حکم جاری کیا گیا ہے, میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. اصل میں ایسا ہے کہ ویکسین ہو یا انجیکشن ہو, چاہے اب وہ نس میں لگائی جائے یا پھر گوشت میں لگائی جائے, دونوں صورتوں میں جو محققین ہیں اس فن کے علماء فقہ کے, وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ لگائی جا سکتی ہے. اس سے کوئی روزے پر فرق نہیں پڑے گا, چاہے کرونا کی ویکسین ہو یا کوئی عام انجیکشن. کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ انجیکشن لگوائے, مطلب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو انجیکشن لگوانا پڑے گا, تو بالکل لگوا سکتے ہیں, اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. چاہے اس میں کوئی طاقت یا تقویت کے لیے لگوانا, جی بالکل, بھلے طاقت کی ہو تقویت کی ہو تو بھی لگوا سکتے ہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے میں اس کے ساتھ ہی ایڈ کروں, جیسے بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو وہ انسولین تو بالکل کرتے ہیں, تو اگر ان کو حاجت ہے تو وہ کر سکتے ہیں, اس سے ان کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی گنجائش موجود ہے. تو آپ نے اچھا کیا کہ اس کے اوپر وضاحت فرما دی. یقیناً جو دیکھنے والے ہیں بہت سارے اذہان یہ سوال پوچھتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں شرعی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے خاص طور پہ جو سوالات موصول ہوئے, تو اس کے اوپر شاہ زیب صاحب نے جو ہے وہ بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے. اور یہ بات جو ہے سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ بحالت مجبوری ہے اور یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے, تو اس کو نظر انداز جو ہے وہ کسی طور پر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ عالمی وبا ہے اور اس وبا میں
پوری دنیا اس وقت اس کی لپیٹ میں ہے، تو اس سے محتاط رہنا ضروری ہے. اور روزے کے احکامات کے حوالے سے خاص طور پہ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں مزید تھوڑی سی اور چیزیں ہیں جس کو شامل کریں گے عشرہ رحمت کے حوالے سے، اور اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. اس کی اہمیت اور منزلت کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کی ماہ مبارک کی جتنی بھی ساعت ہیں وہ تمام ہی اہم ہیں. بالکل. لیکن ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ عشرہ رحمت سے اگر نکل گئے، اگر اگلی سیڑھی پر چڑھ گئے، تو شاید وہ جو رحمت کے معاملات تھے وہ بند ہو جائیں گے یا سمیٹ لیے جائیں گے. کیا ایسا ہے واقعتاً؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی. جی بالکل ایسا نہیں ہے. رمضان المبارک پورا ہی رحمتوں بھرا ہے، ایسا ہی پورا ہی برکتوں بھرا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص لمحات کے ساتھ اس کی رحمت موقوف ہے کہ یہ لمحات بند ہوئے تو اب رحمت کا دروازہ بند ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ماہ مبارک دیا ہے، بڑی فضیلت و عظمتوں والا ہے. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس ماہ مبارک میں کھلی ہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا اسپیشل ہوتی ہیں، تو وہ اسپیشل دنوں میں ہی دی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پہلا عشرہ دیا اس میں ہمیں خاص طور پر فرمایا کہ میری رحمتیں اس عشرے میں جو ہے نا بالکل بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں. اپنا دامن سمیٹو، اپنا دامن پھیلاؤ اور جتنا لے سکتے ہو لے لو. تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ عشرہ ختم ہونے کے بعد رحمتیں ختم ہو جائیں گی، رحمتیں پھر بھی بحال رہیں گی، پھر بھی ہمیں موقع ہوگا. ہاں جو ایک اسپیشل دن تھے، ایک اسپیشلی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، وہ دن ہم سے چھوٹ گئے. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے تو رحمتیں بھی سمیٹیں، ساتھ ساتھ مغفرتیں بھی سمیٹیں. سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے اور سوالات بہت سارے موصول ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا جو ذریعہ ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگ اپنے پیغامات بھیجتے ہیں. اب سوالات میں ایک سوال جو مصنون دعاؤں کے حوالے سے، مصنون دعا جو بتائی جاتی ہے عشرہ رحمت کے لیے، عشرہ مغفرت کے لیے، اور پھر آخری عشرہ جس میں جہنم سے خلاصی کے لیے جو ایک مخصوص دعا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ لوگ یہ بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ شاید اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں کی جا سکتی. وہ تراویح کے جو بیچ میں وقفہ آتا ہے اس میں چاہے دعا ہو یا اس طرح جو دیگر دعائیں ہیں، اس کا میں چاہوں گا تھوڑا سا کلیئر کریں، سننے والوں کو ذرا پتہ چلے کہ یہ کیا اس کو واقعی کوئی پابندی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دعائیں مسنون نہیں شامل کی جا سکتی. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی گفتگو کرنی چاہیے. اصل میں دیکھیں بات یہ کلیئر سی ہے، دعا کا مطلب ہے اپنے رب سے کچھ مانگنا. اگر ہم اچھی دعا کرتے ہیں، خیر کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں تو اسے دعا سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی کے خلاف دعا کرتے ہیں، کسی کی برائی کی دعا کرتے ہیں تو اس کو بد دعا کہتے ہیں. آپ نے دعا کی بات کی، اب دعا میں کچھ کیٹیگرائز ہے نا، کچھ جیسا کہ آپ نے کہا مسنون دعائیں ہیں، معصورہ دعائیں ہیں، یعنی کہ وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ سے ہم تک پہنچی ہیں کہ جو آپ نے خاص اوقات میں مانگی ہیں. تو جن اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے کوئی دعا مانگی اور اس کو دعا مسنون کی یا دعا معصورہ کی حیثیت حاصل ہو کر ہم تک پہنچی ہے تو بالکل اسے مانگنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان الفاظوں کی، ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور، ہاں اس سے ہٹ کر اس سے کوئی اور دعا ہم مانگ ہی نہیں سکتے، یا پھر ہمیں عربی میں یاد نہیں ہو پا رہی، ہم بھول رہے ہیں بار بار. ہاں مسئلہ ہے، بعض لوگ الفاظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، پھر یا تو پیپر اٹھائیں گے یا پھر کسی سے پوچھتے رہیں گے یار اس سے آگے پیچھے کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے. اگر اصل دیکھیں، اصل دعا کا ہے کنیکشن، اپنے رب سے اپنے بندے کا کنیکشن ہوتا ہے. تو کنیکشن کے لیے آپ کو کسی خاص طریقہ کار کی مطلب یوں کہ حاجت نہیں ہے. اپنے رب سے آپ جس دل سے مانگیں گے، کیونکہ آپ کا رب تو آپ کو ہر زبان میں سنتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص زبان نہیں. ہاں کچھ دعائیں جو مسنون ہیں ان کو یوں فضیلت حاصل ہے کہ اس کے پیارے بندوں کی ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی رعایت رکھی جائے. لیکن اگر نہیں رکھ پاتے یا پھر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں، مزید دعائیں مانگنا چاہتے ہیں تو بالکل مانگ سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. چلیں یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی. دیکھنے والوں کے سوالات شامل کریں گے پروگرام میں. اب یہ سلسلہ کیونکہ جاری ہے لیکن ایک مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ جاری تھا. ماہ مبارک کے عظیم مہینے کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی. روزے کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر آج خاص طور پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے معزز مہمان شاہ زیب راجپر صاحب عالم دین ہیں, تشریف فرما ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے. ہمارے دوسرے مہمان جو ڈھیرکی سے تشریف لائے ہیں محمد قاسم رضا قادری صاحب, وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور بات ہو رہی تھی روزے کے مسائل کے حوالے سے. اب یہ مسائل جن کا بھی تذکرہ ہوا کچھ دیر پہلے, تو یہ ابہام جو تھا وہ دور ہو جانا چاہیے اب. اور خاص طور پہ یہ جو دنیاوی امور ہیں آج کل جس کے اوپر ہم زیادہ گفتگو کرتے ہیں, دوران نماز بھی لوگ موبائل فون کا استعمال کرنا یا مصنوعی دعائیں نکال کے موبائل فون سے پڑھنا, اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے یہ تو ذرا بتائیے. کہ اب یہ تو مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ قرآن کریم کا نسخہ لے کے لوگ جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے, لیکن وہ موڈ بھی اب چینج ہو گیا, وہ موبائل فون کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہے. تو وہ موبائل فون میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں کہ قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پاک دیکھنا دونوں ہی عبادت اور فضیلت کے کام ہیں. ایسا ہی دونوں ہی پر ثواب ہے ہمیں. جی پہلے نسخے کی صورت میں تھا, پیپرز کی صورت میں تھا ہمارے پاس قرآن پاک, تو ہم اس کو ترجیح دیتے تھے. ہاں, ہارڈ کاپی تھے, سافٹ میں نہیں تھا, تو ہم اسی کو ترجیح دیتے تھے, اسی کو سینے سے لگاتے تھے اور چومتے تھے. تو بالکل وہ فضیلت کی بات تھی, ایک عقیدت اور احترام اس سے ظاہر ہوتا تھا نا. تو بالکل یہ عزت اور افضلیت کا کام تھا. لیکن جیسے جیسے دور بدلتا جا رہا ہے, چیزیں ہارڈ سے سافٹ میں آتی جا رہی ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم موبائل میں قرآن پاک پڑھتے ہیں, ٹیب میں پڑھتے ہیں, تو اس کے پڑھنے میں وہ ثواب نہیں ملے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کو دیکھنا اور اس کو پڑھنا دونوں, بلکہ سننا, یہ سب چیزیں عبادت اور فضیلت کی چیزیں ہیں. تو اگر ٹیب میں پڑھتے ہیں, موبائل میں پڑھتے ہیں, تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز ہے تھوڑی سوچنی چاہیے, اگر موقع ملے, پاسبل ہو, تو جو ہے نا ہارڈ کو اٹھایا جائے, جو پیپر کی صورت میں ہمارے پاس قرآن پاک ہے, اسی کو ترجیح دی جائے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, موبائل میں پڑھتے ہیں تو موبائل میں توجہ جو آپ کی ہٹانے والی چیزیں زیادہ ہیں. بہت خوب, ایسا ہی ہے بالکل. موبائل آپ کا نیٹ آن ہے تو ہو سکتا ہے کسی کا میسج آ جائے, نوٹیفیکیشن آتے رہیں گے. اگر نیٹ چلو آپ نے ایک اہتمام کیا, اس کو بند کیا, کوئی عام میسج آئے اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. آپ اچھا کسی کی کال بھی آ سکتی ہے, تو مطلب توجہ ہٹانے والی چیزیں زیادہ ہیں. اور جب ہم کلام باری تعالیٰ پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے ہم دل و دماغ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ, ہماری کانسنٹریٹ جو ہے نا بالکل اس کی طرف ہونی چاہیے, اور ہم بالکل توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں. تو یہ بنسبت سافٹ کے ہارڈ میں زیادہ ہے, تو اسی لیے ہم بہتر یہی کہیں گے, ترجیح اسی کو دیں گے. ہاں اگر پاسبل نہیں ہے یا پریشانی ہو رہی ہے یا سفر کے اندر ہیں, تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت اچھی بات ہے. یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہارڈ اور سافٹ کاپی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہارڈ کاپی وہ نسخہ جو آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, جس کو آپ اٹھاتے ہیں, جیسے ابھی شاہ زیب صاحب نے فرمایا, اس کو سینے سے لگاتے ہیں احتراماً, اور اس کو پڑھتے ہیں, تو توجہ کا جو عنصر ہے یہ غالب رہتا ہے. لیکن یہ موبائل فون کے اندر یا ٹیب کے اندر خاص طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے توجہ ہے وہ ہٹ جانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے. اس کا منع نہیں فرمایا گیا, یا اس کے بارے میں یہ نہیں ہے بالکل کہ آپ یہ اختیار نہ کریں. راستہ ضرور اختیار کیجئے, لیکن بہتر یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کے خاموشی اختیار کر کے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسائل اسی حوالے سے اور بھی ہیں, لیکن آج کے دن کی مناسبت سے بات کرنی بھی ضروری تھی. یوم جمعہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, رمضان المبارک اور روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اور اس کے مسائل ہیں, اس پہ گفتگو کی. تیسرا ایک اور بڑا اہم موضوع آج کے دن کے حوالے سے یوم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آج کا دن منسوب ہے. آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی پروگرام میں گفتگو کی جائے, پھر سوالات کو مزید شامل کرتے ہیں. جی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو سب سے بڑی فضیلت کہیں یا بڑی آپ کی خصوصیت کہیں, یہ کہ ان کا رشتہ ازدواج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بھی چیز منسلک ہوتی ہے اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ دنیا میں سب سے بڑے ہیں، تو اس لیے جو چیز آپ کے ساتھ لنک ہوتی ہے، جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا رتبہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، اور آپ کو تو پھر مزید چیزیں بھی حاصل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پہلی گھر والی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن گھر والی نے، جن زوجہ نے وقت گزارا ہے وہ آپ ہیں، کم و بیش 25 سال کا عرصہ ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور اس کے پر جو ہے بڑی بات یہ کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تھیں، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، انہی کے ساتھ تعلق رکھا، انہی کے ساتھ رہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی جان کے ساتھ، اپنی دل کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، کیونکہ اگر ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے کے معاملات پر، تو آپ کو قریش میں یا جو اس وقت کا مکہ المکرمہ تھا اس میں بڑی اہمیت حاصل تھی، آپ کا ایک لقب بڑا مشہور تھا ان دنوں میں، سیدات قریش، یعنی قریش کی سردار خواتین میں سے آپ تھی، آپ کو بڑا یہ مطلب یوں سمجھے کہ لیبل حاصل تھا، آپ سرداروں میں شامل ہوتی تھی، آپ کی جو فائنینشیل آپ کا تعلق تھا وہ بھی بڑا مضبوط اور شاندار تھا، آپ کے جو تجارت کے قافلے جاتے تھے قریش کے، ان میں جو بڑے بڑے قافلے ہوتے تھے آپ ان کی مالکہ ہوتی تھی، تو آپ کا جو سوسائٹی بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی بڑا شاندار تھا، مالی اعتبار سے بھی آپ بڑی مستحکم تھی، اخلاق بھی آپ کے بڑے اعلیٰ تھے، اسی لیے آپ کا مطلب نکاح سے پہلے ہی لقب تھا طاہرہ، یعنی پاکیزہ اور طہارت والی، یہ بڑے یہی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی نکاح سے پہلے ہی، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو مزید آپ کے رتبے بڑھ جاتے ہیں، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلقات اپنائے، آپ کی مال کے ساتھ اپنی خدمت کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب دنیا آپ کو چھوڑ دے نا تو اس وقت جو آپ کو اپناتا ہے نا اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیا خوبصورت بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ جب دنیا نے میرا انکار کیا، میری بات نہ مانی، تو خدیجہ نے میری بات کا یقین کیا، جب دنیا نے مجھے اکیلا چھوڑا، مجھے سپورٹ نہ کیا، تو اس نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میرا سپورٹ کیا، تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو مشکل وقت میں کام آئے، جو آپ کو مصیبت میں پریشانی کے وقت کام ہوتا ہے، اس شخص کی اہمیت آپ کی زندگی میں غیر معمولی ہوتی ہے، دوسروں کی نسبت ہٹ کے، خوشی میں تو ہر کوئی ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے نا، لیکن غم میں، پریشانی میں، اور ایسے وقت میں جب اس کے اوپر آئے کہ اب وہ اس کی سپورٹ کرنے کی باری ہو، تین ارتقائی مراحل کے اندر، جی ابتدائی مراحل میں ہر اعتبار سے فورس کیا جا رہا ہے، پریشانی آ رہی، پتہ ہے کہ لوگ جو ہے نا مجبور کریں گے، دیکھیں نا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ نے کہا ارتقائی مراحل میں کہ ایک شیب ابی طالب کا واقعہ آتا ہے، 3 سال بائیکاٹ ہوتا ہے، سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، اب آپ کا حضرت خدیجہ کا مقام و مرتبہ کیا، یہ میں نے عرض کیا آپ کو، بہت بڑا مضبوط آپ کو قریش میں عزت حاصل دی، لیکن آپ نے اس بائیکاٹ میں خود حصہ لیا، خود گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور 3 سال وہیں بھوک اور اس تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں گزر، حالانکہ آپ کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ کے پاس تجارت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن آپ نے خوشی میں بھی اور غم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس سے بھی ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد دی وہ زیادہ تر یوں سمجھے کہ آپ کی 7 اولادیں تو 6 اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو تعلق تھا اس کی ایک خوبی تھی، اور مزید ایک اور بات میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا، آج ہمارے دلوں میں سید جو گھرانے ہیں، سادات ہیں، ان کی عزت ہے نا بہت، اور دل سے ہم عقیدت کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے، لیکن یہ سید خاندان جو حضرت فاطمہ سے چلتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، تو یوں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ جتنے بھی سید ہیں، جتنے بھی سادات ہیں، آپ ان کی نانی جان ہیں، بالکل ایسا، تو سادات کی جو نانی جان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی گھر والی ہیں، آپ پر پہلے ایمان لانے والی ہیں، ہر معاملے میں آپ کو سپورٹ کرنے والی ہیں، یہ آپ کا مبارک دن ہے، بلکہ اتنی فضیلتیں اور اتنی خصوصیات ہی کی وجہ تھی کہ جس سال آپ کا انتقال ہوا، جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئیں، 10 رمضان المبارک اور نبوت کا 10واں سال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال کو یہ نام دینا ہی ہمیں حضرت خدیجہ کی جو اہمیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی کتنی محبت تھی اور کتنا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت اور ایک راہداری کا تعلق تھا. بالکل ایسا اور یہ دونوں طرف سے تھا, جیسا میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے تھا بلکہ حضرت خدیجہ کی طرف سے بھی بڑھ کر تھا. ایک موقع پر جب قحط سالی کا دور آیا, مطلب یوں سمجھے کہ کھانے پینے کے لالے پڑ گئے, چیزیں اتنی وافر مقدار میں نہیں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی والدہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ کچھ مدد کے حوالے سے عرض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے عرض کیا, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ آپ کی والدہ کو دیا. یہ قحط سالی کا دور ہے نا, قحط سالی کے دور میں ایک جانور کیا ایک تھوڑی سی چیز کی بھی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے نا, کہ اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. ایسا نہیں, لیکن ایسے وقت میں کہ جب ہر وقت ہر پورے طرف قحط سالی ہے, کھانے کو کچھ نہیں, اتنے بڑے جاندار یا اتنی بڑی چیزیں ڈونیٹ کر دینا, اور وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اور اس میں تھوڑی چیز مزید ایڈ کروں کیونکہ یہ فیملی سسٹم کی بات ہے نا, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں, حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. دوسرے اعتبار سے یوں کہیں کہ ایک تعلق ساس اور بہو کا بھی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. تو اب دیکھیں بہو کا تعلق کیسا ہے. سبحان اللہ. اس سے جو ہے نا ہمیں اپنے فیملی سسٹم کے حوالے سے بھی بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم جو ہے نا دیکھیں کمی کوتاہی ہر جگہ ہوتی ہے, یہ تو ایسا ہے نہیں کہ کمی کوتاہی کہیں نہ ہو, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کا رپلائی شاندار ہونا چاہیے. جو ہے نا نیچے والے کی طرف سے رپلائی وہ سمجھے کہ میری طرف سے کوئی کمی نہیں جانی چاہیے, اگلا کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا. اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرنا. عظیم مثال ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی ایک عظیم مثال ہے, اور یہ گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ آپ کو تمام چیزیں ملتی ہیں. اس میں ہمارے لیے امت کے لیے اس لیے کہا کہ پیغام ہے, ان معاملات کو سمجھنا ضروری اور اس کی اہمیت کو سمجھیں. اور یہ گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ابھی تذکرہ یہاں پر ذکر خیر ہو رہا ہے, اس کی اہمیت آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے. تو اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. میں گزارش کروں گا محمد قاسم رضا قادری صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں گے, اور ان کے کلام کے ساتھ ہی پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں شاہ زیب راجپر صاحب کا, انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا, ہمارے ساتھ اس نشست میں شامل رہے اور ہم سے بات کی. تو یہ ہمیں بریک کی طرف اب جانا ہوگا اور اجازت لینی ہوگی. پہلے سیگمنٹ کا یہ تقریباً اختتام ہے. میں گزارش کروں گا قاسم رضا قادری صاحب سے وہ کلام پیش کریں اور پھر اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے. جی بسم اللہ. تو شاہ خوبا تو جان جانا, تو شاہ خوبا تو جان جانا, ہے چہرہ ام الکتاب تیرا, ہے چہرہ ام الکتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا, مثال تیری جواب تیرا. جنت بھی انہی کی ہے, کوثر بھی انہی کی ہے, جنت بھی انہی کی ہے, کوثر بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو, ہے دونوں جہاں یارو, جاگیر محمد کی یوں کہ یہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا, تو شاہ خوبا تو جان جانا, ہے چہرہ ام الکتاب تیرا.
ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਮਿਸਾਲ ਤੇਰੀ ਜਵਾਬ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ खूबा तू जाने जाना तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा